بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ کے ساتھ حمید لنگرا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا کچھ جو اس وقت ملکی معاملات چل رہے ہیں، خاص کر ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوگا۔ پھر دوسری چیز، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لڑائی ہے، مختلف بیانات ہے، مختلف بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے پھر محمود خان اچکزئی کو عمران خان صاحب کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جبکہ سینٹ میں اعظم سواتی کو جو ہے وہ قائد اختلاف کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ تو یہ آج ان دو تین چیزوں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے اس حمید لنگرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو دیکھیں اور اس کے اوپر اپنی رائے لازمی دیں۔ اب بات کرتے ہیں، دیکھیں اس وقت ملک میں بڑی کیا سرائیاں جاری ہیں، بہت بات چیت کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ ایوان کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ جے یو آئی پے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگرچہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے اور پھر عرفان صدیقی کی جانب سے بھی یہ تردید ضرور کی گئی ہے کہ 27ویں ترمیم کے اوپر کوئی نئی کام نہیں کیا جا رہا یا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاوڑ کی جانب سے بھی اس حوالے سے وضاحت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کامران مرتضیٰ کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ عوام کو بتایا جائے۔ پھر یہ اصل میں ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ایک جانب جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں جب فیصل بابڑہ جیسے لوگ ایکٹر ہوتے ہیں، اور فیصل بابڑہ صاحب نے پچھلے دنوں ایک بات بھی کی کہ اس وقت ملک کی عوام جو ہے وہ صرف سید عاصم منیر کی طرف دیکھ رہی ہے اور ملک کے سیاستدان جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ اب جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ جس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے سابق ناظم جو ہیں ایک عرصے میں وہ بھی سیاست کے اندر بڑے متحرک رہے، ایک بڑا پنجاب کے اندر ایجوکیشن نیٹ ورک چلا رہے ہیں، ایک میڈیا گروپ چلا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں میاں عامر محمود کی، ان کی جانب سے بھی کچھ ایسے بیانات اور ایسی بات چیت آ رہی ہے کہ جی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ریاست کو کیا دیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سیاستدان جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اداروں کے حوالے سے، خاص کر جو مختلف اداروں کے اکابرین ہیں ان کے کردار کے حوالے سے وہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کی جانب سے پچھلے ایک ہفتے سے یا اس سے تقریباً ایک ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اور ان بیانات کی وجہ سے جو ہے عوام کے اندر اور خاص کر سیاسی حلقوں کے اندر جو ہے وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اب اس میں جو بات نوٹ کرنے والی ہے کہ لیٹس سے کہ ہم بات کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، اس 27ویں ترمیم سے کیا کیا جائے گا؟ بات کی جاتی ہے کہ یہ ملک کے انتظامی یونٹس بڑھائے جائیں گے۔ کیا ہمارے اس ملک جو 5 صوبوں کے لوگ ہیں وہ اس چیز کے لیے راضی ہیں کہ ملک میں مزید صوبے بنائے جائیں؟ میں پنجاب کے حوالے سے اگر بات کروں تو پنجاب کے لوگ کسی حد تک کنوینس نظر آتے ہیں کہ انتظامی یونٹس بڑھائے جائیں، وہاں پر معاملات بہتر ہوں گے اور انفراسٹرکچر میں بہتری آئے گی، لوگوں کو سہولیات ملیں گی۔ لیکن اس کے برعکس بلوچستان، خیبر پختونخوا کے لوگ کیا وہ اس چیز پر ایگری کریں گے کہ ان کے صوبوں کو مزید انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے؟ پھر اس کے ساتھ جو سید عاصم منیر صاحب ہے، جو فیلڈ مارشل ہے، آرمی چیف کے عہدے پر ہیں، ان کے کردار کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی جتنی ایونٹس ہوئے ہیں یا بات چیت ہوئی ہے، جو پاکستان کے معاملات ہیں، خاص کر بین الاقوامی جریدے جو ہیں وہ جو ان کے اندر تجزیے چھاپ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اور جو پاکستان کی اس وقت معاملات
خاص کر بیرونی دنیا کے ساتھ جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس میں سید عاصم منیر صاحب کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور ان کی جو ڈپلومیٹک مووز ہیں وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہے، اور ان کے بڑے پازیٹیو امپیکٹس بھی آ رہے ہیں۔ تو اس چیزوں کو لے کر ہمارے ہاں کچھ سیاسی فیکٹر جو ہیں وہ ہمیں ان چیزوں میں انتشار کا شکار نظر آتے ہیں، کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن یہ معاملہ بھی حکومت کو ہی کلیئر کرنا پڑے گا کہ آیا کوئی ایسی چیز ہے، ترمیم لائی جا رہی ہے، یا ملک میں ہائیبرڈ نظام سے آگے چل کر کوئی نیشنل ریفارمس پہ کام ہو رہا ہے، جیسے اب نیشنل ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی قومی حکومت جو ہے اس کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ یہ اس وقت پاسبل ہوگا جب نیشنل ڈائلاگ ہوگا، جب تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی اکائیاں، تمام سیاسی اکابرین مل کر بیٹھیں گے، ادروائز یہ کنفیوژن برقرار رہے گی۔ ہم اگلی ٹاپک بھی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی، جو اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان جو سیاسی جدوجہد کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے سربراہ اور پرشور ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ قومی اسمبلی میں قائد خلاف نامزد کیا گیا ہے، اور ان کی اس نامزدگی پر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت جو ہے وہ خوش نظر نہیں آ رہی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی لیڈ رول لینا چاہیے تھا، اور اپنے ہی میں سے کسی بندے کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے تھا۔ سینٹ کے اندر، ایوان بالا کے اندر بھی سینیٹر اعظم سواتی کی نامزدگی پر بھی پاکستان تحریک انصاف میں اعتراض پایا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اعظم سواتی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے۔ شبلی فراز صاحب ہو گئے، عمر ایوب صاحب ہو گئے، ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی بڑی سریا کی جاتی تھی۔ لیکن پارٹی جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ خراب کیے گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سوشل میڈیا منسلک ہے، ان کے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی پر اتنے حاوی ہوتے ہیں کہ ان کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو بات چیت کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ مزید الجھاؤ کا شکار نظر آتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی جماعت ہے، آج ان کا ایک اہم اجلاس کی سیاسی کمیٹی کا ہونے جا رہا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوں گی، اور بہت سارا جو پارلیمانی جماعت کی جانب سے محمود خان اچکزئی، اگرچہ خان صاحب کے آرڈرز ہیں، ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کسی رکن کو شاید اعتراض نہیں ہوگا، اور ان کے لیے اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ ان کو جو ہے رد کر سکے۔ لیکن پھر بھی کیا محمود خان اچکزئی پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کو لے کر ایوان میں چلیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اگر محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی ایک سیاسی پلیس جو ہے، وہ سیاسی سیٹنگ جو ہے، اس سے شاید محروم ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں بڑا امپیکٹ ڈالیں گی پاکستان تحریک انصاف کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے۔ اور آخری بات، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 9 مئی کے حوالے سے جو بیرسٹر گوہر نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، معذرت کا اعلان کیا، متعدد بار انہوں نے یہ بیانات دیے، اس سے بھی اظہار لاتعلقی کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پارٹی چیئرمین کی سٹیٹمنٹ کو ڈس اون کیا ہے۔ اس کا بنیادی وجوہات کیا ہے، پریشر کیا ہے؟ آیا سوشل میڈیا کا تو پاکستان تحریک انصاف کا اس کا پریشر ہے، یا کارکنان کا پریشر ہے کہ آپ کو یہ سٹیٹمنٹ واپس لینا پڑی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام صورتحال کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو آنے والے دنوں میں اپنی حکمت عملی بنانے جا رہی ہے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر، کیا اس کے اوپر پھر سے عمل درآمد کر سکے گی، یا عمران خان کو جیسے 5 اگست کو جو ہے وہ مایوس کیا گیا احتجاج کو لے کر، پھر ویسے ہی عمران خان کو ایک اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے گرد و نواح میں لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد